بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو بڑے اہم ایشوز پر بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام پولیٹیکل یا کسی سیاسی حوالے سے نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت کی ایک جو موت ہوئی ہے اور ایک پچھلے کئی دنوں سے ایک کیس چل رہا ہے دعا زارہ کی شادی کے حوالے سے۔ نارملی ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ تھنک ہے ہمارے اس پروگرام میں کہ ہم کسی کے گھریلو معاملے کو ڈسکس نہیں کرتے اور کسی کے گھر کی بات کو منظر عام پر لانا ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو واقع ہوئے ہیں، جیسے عامر لیاقت کی موت ہوئی ہے اور جیسے کوئی دعا زہرہ کی شادی کا سلسلہ چل رہا ہے اور جس طرح وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے میڈیا میں، تو ہمیں بہت سارے دوستوں نے ای میلز کی، ہمیں فون کیے کہ آپ دونوں گوگی اور آپ اس پہ ضرور رائے دیں کہ اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا ہیں۔ جی گوگی صاحب، یہ بتائیں کہ عامر لیاقت کی موت، پتہ چلا ہے کہ عامر لیاقت کی موت نہیں، ان کا مرڈر ہوا، ان کا باقاعدہ قتل ہوا ہے۔ فیاض صاحب، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا قتل ہوا ہے، اور ڈاکٹر عامر لیاقت کو کس نے مارا ہے؟ کون ہے اس کا قاتل؟ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا قاتل خود ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہے ان کی موت کا، بے وقت موت جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی جوان موت ہے، سب کو دکھ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نشہ کرتے تھے، نشے کی مقدار زیادہ لے لی، موت ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتہ نشہ کرتے تھے یا نہیں۔ ہاں، ایک چیز کا نشہ جس کے لیے ہم سب گواہ ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، ہمارے ناظرین بھی گواہ ہیں، وہ تھا نشہ شہرت کا۔ شہرت کا اور اقتدار کا نشہ میرا خیال ہے سب نشوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ ایک وقت تھا کہ ٹی وی چینلز پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہر ٹی وی چینل چاہتا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت ان کے پاس پروگرام کرے۔ جو پروگرام رمضان کے ہوتے تھے خاص طور پہ، ان کی بکنگ ہوتی تھی۔ کئی کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں پیسے دولت انبار لے کے ان کے پیچھے ہوتی تھی کہ ہمیں بھی رکھ لیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال لیں، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ وہ بتاتے تھے نہیں جی سلاٹ مکمل ہو گئی ہے، آپ کا نہیں ہے اس میں، اب سوری، اگلے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو دیکھیں۔ ایون گوگی صاحب، سیاستدانوں کی بات ہے کہ سیاستدان چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کام کریں۔ جی حضور، میں عرض کر رہا ہوں نا، میں وہ اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر عامر لیاقت کی عروج کا عالم دیکھیں کہ اس وقت جب ایک پروگرام وہ کرتے تھے ٹی وی پہ، عالم آن لائن، تب وہ ایک دعا کرواتے تھے، خاص طور پہ رمضان میں 27ویں شب میں، اور اس طرح دعا کراتے تھے۔ تو لوگوں میں، آپ کے اور ہمارے گھروں میں بھی یہ عالم تھا کہ خواتین رو رو کے ہلکان ہو جاتی تھی ان کی دعا پہ، رکت امیز دعا ہوتی تھی۔ لیکن پھر اس پہ بھی بہت سی چیزیں سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب کیمرہ جب آن ہی ہوتا تھا، جب لیکن آن ایئر نہیں جا رہی ہوتی تھی چیزیں، تو وہ کہتے تھے کیوں جی کیسی ایکٹنگ تھی میری۔ اس میں مبشر زیدی صاحب نے بھی اور نے بھی بے تحاشا لکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی وہ شہرت تھی کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے چاہا کہ یہ ہمارے ساتھ کام کریں۔ مشرف دور میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور ان کو بنا دیا گیا۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ اپنی تقاریب میں بلانے پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ ایک عالم تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جو بالکل پیک پہ تھا، ڈاکٹر عامر جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں، جو ایک انٹرنیشنل سروے تھا، دنیا کی 500 طاقتور ترین شخصیات میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا نام شامل تھا۔ پھر ہونا خدا کا ایسا ہوا کہ ہر جو عروج ہے اس کو سوال ہوتا ہے۔ صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ شہرت بھی ان کا ایک قاتل نکلا ہے، اور ایک وہ جو ان کے لیے نشہ، ان کے جو خاندان کے مسائل تھے، جو خاندان نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور جو میڈیا کا رول ہے، کیا وہ بھی ان کے قاتلوں میں شامل ہے؟ جی بالکل، اس پہ ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ جب عروج پہ تھا اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جب عروج نظر آیا، ہر بندہ ان کے سامنے بچ بچ جاتا تھا۔ تھوڑا سا بندے کا دماغ، انسان ہے نا، تھوڑا دماغ بھی خراب ہو جاتا تھا۔ پھر آپ تکبر میں آ کے آپ نے ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ آپ پہ الزام ہے ان پہ ڈاکٹر صاحب پہ کہ انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی۔ جنید جمشید صاحب جیسے ایک بڑے ہیں، وہ مبلغ تھے بعد میں، پہلے تو آپ کو پتا ایک راک سٹار تھے، مبلغ ہو گئے، زندگی بدل گئی، شریف آدمی تھے۔ ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا کر دیا، اتنا کر دیا ان کو کہ وہ ان کو رونا پڑا۔ وہ رو رو کے انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا تھا کہ یار آپ نے مجھے بڑا رلایا ڈاکٹر صاحب۔ تو اس طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ پھر ان کے ٹی وی چینل میں جب یہ پروگرام کرتے تھے، انہوں نے کچھ فتوے بھی جاری کر دیے جس میں بڑا ہنگامہ ہوا، لوگوں کی موت بھی ہوئی۔ لہٰذا یہ چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ آپ نے پہلی بیوی سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے، بچوں سے اختلافات ہو گئے، انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی بھی زیادہ نہ چلی، وہ تو محبت کی شادی تھی۔ محبت کی کوئی نفرت کی شادی بھی ہوتی ہے فیاض صاحب، شادیاں محبت کی ہوتی ہیں، نفرت کی شادی نہیں ہوتی، نفرت بعد میں ہوتی ہے، وہ نفرت بعد میں ہوتی ہے۔ تو وہ پھر تیسری شادی بھی آپ کے سامنے کچھ 2-4 مہینے پہلے ہوئی ہے جو چل ہی نہیں سکی۔ وہ ایک
دانیہ ملک تھیں جن کو دانیہ شاہ کہہ کے شادی کی گئی, بڑے اس کے ناز نخرے اٹھائے گئے. وہ ڈاکٹر عامر لیاقت جن کے لوگ ہاتھ چومتے تھے, وقت آیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس لڑکی کے ہاتھ چوم رہا ہے, ٹک ٹاک بن رہی ہیں. تھوڑا سا بندے کو ایون پرائم منسٹر سے ملاقات کرائے گی. جی میں بتا رہا ہوں, دیکھیں تھوڑا سا اس وقت آپ کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. ایک عمر کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. وہ اس عمر میں آ کے بندہ جینز جیکٹ وہ پہن کے کاؤ بوائے بنے تو عجیب سا لگتا ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب سے لیکن محبت میں اپنی بیوی کی محبت میں کیا. بیوی نے کہا کہ میں نے عمران خان پرائم منسٹر تھے, میں نے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ, ملاقات بھی کروا دی. اب پھر اس کے بعد کھلا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پھر بیوی نے بھی بڑے الزامات لگائے, انہوں نے بھی کہا جو نہیں ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کی خاندانی جو اپنی ذاتی ان کی زندگی تھی وہ بھی بڑی مزریبل تھی. اور گوگی صاحب اس میں کوئی یہ آئیڈیل نہیں تھی. معاف کیجیے گا, 2 بچے تھے, ایک بیٹا اور بیٹی, وہ بھی ان سے دور تھے. اس کی وجوہات بہت تھیں. میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا رویہ اس میں شامل تھا, ان کا اپنا کردار تھا بچوں کو بھی دور کرنے میں, 2 بیویوں کو بھی دور کرنے میں. پھر ہوا یہ کہ وہ اکیلے رہ گئے. گوگی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا ان کے جو قاتل ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ میڈیا نے بھی ان کے قتل میں بڑا اہم رول ادا کیا. میں میری بات پوری آپ ہونے دینا, پھر آپ کو اس میں سارے جواب آ جائیں گے. دیکھیے جب ان کے پاس ان کے خالد تنہا رہ گئے, ابھی تو خود جوان تھے, اتنے کو بوڑھے تو نہیں ہوئے تھے, 49 تقریباً ان کی عمر تھے. اس عمر میں کوئی بندہ بوڑھا نہیں ہوتا, اور جس کے پاس پیسہ اور شہرت بھی ہو. اب ہوا یہ کہ جب شہرت نہ رہی تو پیسہ بھی نہ رہا, جب پیسہ نہیں رہا تو محبت بھی نہ رہی, اور گھر والے تو پہلے ناراض ہو گئے تھے, بیٹا اور بیٹی تو پہلے ناراض بیٹھے تھے. سو ڈاکٹر صاحب اکیلے رہ گئے. اب آپ بات کر رہے ہیں میڈیا کی. مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کو بام عروج تک پہنچانے میں کس کا کردار تھا؟ میڈیا کا. میڈیا نے ان کی ہر چیز دکھائی, وہ عروج پہ گئے. تو جب ان کی کچھ غلطیاں تھیں تو اس کو بھی تو میڈیا نے دکھانا تھا نا. وہ پبلک فگر بن گئے تھے, پبلک فگر بن گئے تو کیا اس کا میڈیا نہ دکھاتا؟ میڈیا کیا نہ دکھاتا, وہ خود اپنی ویڈیو جو آخری دور میں ویڈیو وہ اپنی خود اپلوڈ کر دیتے تھے. وہ خود کہتے تھے یہ لو یہ کام ہو گیا, وہ چاہے ان کے خلاف ہی جاتا تھا. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی قاتل ہیں. تو ہمیں ان کی موت سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی کے لیے بھی یہ سبق ہے جو آج عروج پہ بیٹھے ہیں اور اپنے اوج ثریا پہ جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں, اور لیکن وہ دیکھتے نہیں کہ کل ہم نے گرنا بھی ہے. میں ان سب لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اعتدال رکھیں, اپنی ملاقاتوں میں اپنے رشتوں میں اعتدال رکھیں. حکمران بھی اس بات کو لیں. یہ سب کے لیے ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال سے کام لیں. عروج میں بھی یہ نہ بھولیں کہ یہ سدا رہے گا, لوگوں پہ ہمیں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے, ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے, ہم یہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. گوگی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ عامر لیاقت کا قاتل ڈاکٹر محمد عامر لیاقت خود تھا, اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کے پاس شہرت, دولت اور ساری چیزیں آ گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر آپ نے ان کو سیف رکھنا ہے یا ان کو پرولانگ کرنا ہے تو آپ کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے. گوگی صاحب یہ ایک خبر تو ہم نے ڈسکس کر لی, ایک اور خبر آپ پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ. نارملی ہم اس طرح کی خبر کو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کرتے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ دعا زہرا کا جو کیس ہے وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ سٹوری بن چکا ہے. آپ ہمیں سٹوری کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں جی, یہ واقعی آپ نے جیسے کہہ دیا کہ ہمیں بے شمار اس میں ای میلز آئی ہیں, لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ, ہمیں واٹس ایپ پہ ہمیں بڑا رابطہ کیا ہے, فون کیے کہ جی اس پہ بات کریں, ضرور کریں. یہ واقعی ہم اس پہ بولتے نہیں ہوتے, لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں. لیکن چونکہ اس کیس نے معاشرے پہ بڑے اثرات ڈالے ہیں, اور اس کے مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منفی اثرات اس کے زیادہ ہوں گے. ہم شادی محبت کی شادیوں کا میں قائل ہوں, میں یہ نہیں ہوں کہ نہیں, کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہا ہے کہ بچیوں کی شادیوں سے پہلے ان سے پوچھ لیں. آپ نے بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا جب آپ نے شادی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کی تھی, تو پہلے پوچھا تھا آپ نے بی بی سلام اللہ علیہ سے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پوچھ لینا چاہیے اپنی بچیوں سے. لیکن اب یہ صورتحال کیا ہوئی ہے, ہمارے ہاں بچے جو ہیں چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو دعا کے والدین ہیں, دعا زہرا کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈر ایج تھی بچی, چھوٹی تھی ابھی بچی, 14 سال کی 15 سال کی بچی ہے, تو اس کو ورگلایا گیا ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کیونکہ یہ عمر ایسی ہے. فیاض صاحب 12-13 سال سے لے کے 17-18-19 سال تک ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں بچوں کے بہک جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جتنے بھی یہ خودکش حملے ہوئے ہیں
ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی 20 سے اوپر کا نہیں تھا سوائے ایک آدھ کیس کے. 15-20 سال کے بچے نوجوان ہوتے تھے کیونکہ ان کے ذہن سازی ان کو تبدیل کرنا بہت گوگی آسان صاحب، ہوتا ہے. دعا زہرا کی والدہ نے جو پریس ٹاک کیا اور وہ جو احتجاج بھی کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سارا کیس ہے اس میں وہ لڑکا جو ایک مالی کا بیٹا ہے صرف وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا کاٹر ہے جو مل کر اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا. دیکھیں یہ ان کے الزامات ہیں، لیکن اس میں سچائی کیا ہے یہ اب آپ کو پتہ ہے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن ایک کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے ضرور رکھتے ہیں کہ جو اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہے کیا. ان کے والدین نے کہا کہ 2005 میں ہماری شادی ہوئی ہے. 2005 میں ان کی شادی اگر ہوئی ہے، اگر 1 سال بھی لگا لیں بچی کا تو 2006 میں پیدا ہو گئی ہوگی. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے اس کو عرصہ تو ابھی وہی 16 سال تقریباً اس کی عمر بنتی ہے. تو یہ انڈر ایج تو ہے نا، یہ تو سمجھ آنی چاہیے نا. ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی بنا ہے. جو انہوں نے اب یہ بات ہے کہ سندھ میں شادی کیوں نہیں کی، انہوں نے پنجاب میں کیوں آ کے شادی کی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سندھ میں میرج ایکٹ نافذ ہے، وہاں پہ بغیر شناختی کارڈ کے شادی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اقلیتی برادریوں نے ہماری نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہاں پہ ان کی کم عمر بچے کو ورگلا کے چھوٹی عمر میں زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائٹ ہوئی حکومت، اس نے یہ سخت کر دیا. لہٰذا پنجاب میں بھی تھوڑی سی نرمی ہے اس پہ، لہٰذا اس کا نکاح پنجاب میں ہوا. اب آپ کی بات، اس کی جو دعا زہرا کی ماں کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جو ظہیر ہے اس کے والد درجہ چہارم کے ایک مالی ہیں. ان کا گھر اکاڑا کے نواحی علاقہ ایک ہے حویلی لکھا، وہاں ان کا گھر ہے. ہم آپ کو گھر بھی دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ ہمیں اس کا گھر. اب اس کے گھر کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ برائے فروخت، یہ گھر برائے فروخت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جب بھی جاتے ہیں کسی تاریخ پہ، کبھی کراچی، کبھی لاہور آتے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ بائیر جاتے ہیں، وہ مالی کا بیٹا کتنے پیسے اس کے پاس ہوں گے، کتنے کی رقم ہوگی، یہ ایک سوال ہے. پھر جو وکلا پیش ہو رہے ہیں ظہیر کی طرف سے، وہ ماشاءاللہ بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، وہ ایک پیشی کے پیسے لاکھوں میں لیتے ہیں. تو وہ کون شخص ہے جو ان کو وہ پوری ان پہ کر رہا ہے انویسٹمنٹ؟ ایک سوال تو ہے ہی. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلے پولیس نے ایک رپورٹ دی تھی سندھ ہائی کورٹ میں کہ جی لوکیشن ان کی ٹریس ہوئی ہے KPK میں. اب KPK میں وہ جا کے اس پہ فورسز چلی گئی، ایک DI رینک کے بندے نے خود جا کے وہاں پہ ریڈ کیا تو پتہ چلا یہاں نہیں ہے، وہاں سے پھر وہ کہیں غائب ہو چکے تھے. یعنی ایک بچہ جو حویلی لکھا جیسے ایک پسماندہ علاقے میں رہتا ہے، کیا وہ اتنا بریلینٹ ہے، کوئی اتنا برین ہے اس کے پاس کہ وہ سیکورٹی فورسز کو چکمہ دیا جائے؟ اور وہ بڑے عرصہ کچھ مہینہ 2 مہینے چکمہ دیتے رہے ہیں وہ. اور یہ ہے کہ وہ بیچارہ IG جو سندھ تھے، وہ وبال ان کی وبال میں پھنسی رہی. ہائی کورٹ کہتی تھی کہ انہوں نے پیش نہیں کیا، ان بیچاروں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، وہ سسپینڈ ہو گیا، کھڈے لینے لگے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب میں پھر ان کو پکڑا گیا تو پنجاب کا ایک علاقہ تھا بھاول نگر کی تحصیل چشتیاں، جہاں سے ان کو برآمد کیا گیا دونوں کو. وہاں سے لے کے جا کے اور اب تک کی بات آپ دیکھ لیں، کورٹ میں ان کی ماں سے ملاقات نہیں کروائی گئی. ماں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، بیٹی ماں سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن پولیس نے ملاقات نہیں ہونے دی. گوگی صاحب یہ کہانی بتائیں کہ یہ جو لڑکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مالی کا بیٹا ہے جس نے شادی کیا، ورگلایا جو بھی کیا ہے، اس کو اتنا ہائی پروفائل پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے جو اس کو مالی طور پر اتنا اس کی مدد کر رہا ہے؟ یہی تو سوال ہے. یہی سوال ہے جو سیکورٹی فورسز کو یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پریشان کر رہا ہے. انویسٹیگیشن ٹیم اسی پہ تو کام کر رہی ہے کہ بھائی ان کے پاس اتنا پیسہ. اگر دعا زہرا گھر سے بالفرض مال وہ ویسے کہتی ہے کہ میں کوئی چیز لے کے نہیں آئی، نہ ہی اس کے والدین نے کچھ کہا ہے کہ گھر سے کوئی بہت بڑا مال متا کوئی لے کے، کیا بیچاری ہوگی، کوئی تولے 2 تولے کا کوئی سونا لے آئی ہوگی، کوئی 10-20 ہزار روپے نکال کے لے آئی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں. اس سے کتنا عرصہ چلتا ہی. یہ کون ہے وہ جو ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو بڑے بڑے وکلا کر کے دے رہا ہے؟ کون ہے جو ان کا جہاز کے ٹکٹ لے کے دے رہا ہے؟ یار آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یقیناً دعا زہرا کی اور ظہیر کی ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں ہیں. اب وہ کون ہے؟ یہاں پہ کارٹل بھرے پڑے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے پیچھے کوئی وہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے کارٹل وہ ہوگا، مافیا، میں نہیں یہ کہتا. یہ ایجنسیوں کا کام ہے کہ دیکھیں ان کے پیچھے کون ہے جو سرمایہ کاری کر رہا ہے. اور یہ جو ہے شادی، میں سمجھتا ہوں اس کے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان پہ اس کا برا اثر پڑ رہا ہے. یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. میں اس کے حق میں ہوں. پہلے ہم نے کہا محبت کی شادی میں، لیکن والدین بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا.
والدین بھی، ان کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا. اتنی بچیوں کو اگر شادی کی اجازت دے دیجیے اپنی مرضی کی، پھر تو اللہ اللہ تو خیر صلاح، پھر آپ کیا معاشرے کیا کریں گے؟ وہ بالغ ہو تو سمجھ میں آتی. میرا خیال یہ اس کیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. گوگی صاحب نے بالکل صحیح کہا. ناظرین، گوگی صاحب نے جو بھی باتیں کی ان میں بہت وزن ہے اور صحیح ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کی خواہشات بھی اپنی ہوتی ہیں، کچھ والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کچھ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو جہاں تعلیم دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہاں ان کو بہترین تربیت بھی فراہم کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.